جنت کو بھی آخری مقام قرار نہیں دیتا، وہ بھی سستانے کا مقام ہے۔ وہاں کہا ہے کہ ان کا پیشانی کا نور سرچ لائٹ ان کے آئندہ کے راستوں کو روشن کرتا چلا جائے گا۔ تو آئندہ چلنا ہوگا تو وہ راستوں کی روشنی کچھ فائدہ دے گی نا۔ اگر آگے جانا ہی نہیں ہے، وہیں بیٹھے رہنا ہے، تو پھر آگے جو راستہ روشن ہوتا ہے اس کا تو فائدہ کچھ نہیں۔ جس انجن نے جانا نہ ہو پٹڑی کے اوپر، اس کی سرچ لائٹ نہیں جلایا کرتے، اس کی جلتی ہے جس نے جانا ہوتا ہے آگے۔ قرآن نے ان کی پیشانیوں کی سرچ لائٹ بتائی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ دیکھیے کیا بات قرآن کی تقابل میں لفظ لاتا ہے، حالانکہ جہنم کا لفظ عام تھا۔ فرق یہ ہے جحیم ہوتا ہے وہ مقام جہاں کوئی رک جائے، آگے چل نہ جائے۔ یہاں جب کہا کہ پیشانیوں کی ان کے نور، ان کی روشنی، ان کی سرچ لائٹ ان کو دی گئی، تو وہ تو چلنے کی بات ہوئی۔ اور وہ جو اس کے برخلاف والے لوگ ہیں، رک جانے والے، آگے نہ چلنے والے، جہاں جو کوئی قوم رک گئی آگے نہیں وہ چل سکتی، وہی جہیم ہے۔ اور جس قوم کے اندر ان کے مذہب کا عقیدہ تقلید ہو کہ 1000 برس سے پہلے جو کچھ کسی نے کیا تھا وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں، یعنی آپ کے ہاں اجتہاد کی ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل کے متعلق کوئی نئی راہیں آپ تلاش کر سکیں، اجازت ہی نہیں۔ جس راستے پہ 1000 برس پہلے وہ چلے جا رہے تھے آپ کے ہاں کے اسلاف اور بزرگ، انہی کے اوپر، انہی کے نقش قدم کے اوپر آپ کو چلنا ہے، وہیں کھڑے ہیں آپ۔ کوئی آپ کے ہاں زندگی کا مسئلہ پیش ہو جائے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مفسر کی یہ رائے ہے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، وہاں اس سے آگے نہیں ہے۔ آپ نے خود کوئی سوچا یا کچھ، یہ تو حرام ہے سر، وہیں کھڑے ہیں۔ جہیم میں ہے یہ امت 1000 برس سے۔ قرآن تو یہ کہتا تھا، خدا نے تو یہ کہا تھا کہ من جہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم کئی راستے ان کو دکھائیں گے آگے چلنے کے لیے۔ اور ہم نے تو ساری راہیں بند کر رکھی ہیں اپنے اوپر۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھو، ہم نے یہ کہا نا کہ یہ مال و دولت انسانیت کی منفعت کے لیے اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے اس کو منجمد نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ جہیم ہے۔ زندگی کے اب 2 تصورات سامنے آتے ہیں ہمارے۔ ایک وہ ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں سیکولرزم کہتے ہیں، یا میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ ایک فزیکل لائف ہے، طبی قوانین کے تابع جسم انسان کا چلتا ہے، انہی قوانین کے مطابق ایک دن یہ مشینری بند ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا۔ اس کو مادی نظریہ حیات یا آج کل سیکولرزم جسے آپ کہتے ہیں۔ دوسرا نظریہ حیات قرآن کا ہے کہ زندگی اس چیز کا انعام نہیں ہے، بلکہ انسان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو اس کا نفس یا ذات یا خودی یا سیلف یا پرسنالٹی کہتے ہیں، کچھ بھی نام اس کا رکھ لیجئے، وہ آگے چلنے والی بات ہے، وہ موت سے مرتا نہیں۔ اور مقصد حیات یہ ہے کہ اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، وہ ذات کی جس نے آگے چلنا ہے، لیکن چونکہ اس کی نشو و نما اس سطح زندگی پر جسم انسانی کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، اس لیے انسانی جسم کی نشو و نما، پرورش، توانائی یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ پھر مقصود بالذات نہیں ہے، اس مقصد کا ذریعہ ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کا ذریعہ ہے انسان کے جسم کا تندرست و توانا رہنا، اتنا۔ اور اگر مقصد ہی یہ بن جائے جیسا کہ سیکولرزم میں ہے، تو کہا پھر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں اسی دائرے میں گھر کے رہ جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے نا کہ اس دنیا کی زندگی لہو و لعب کی زندگی ہے، کھیل تماشے کی زندگی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے نفرت کرو، معنی اس کے یہ ہے کہ اسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لو۔
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. کہتا کہ یہ زندگی لاؤ و لعب کے کئی دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہوئے ہیں. اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام کے اوپر کھیل کود میں لگے رہنا، آگے نہ بڑھنا. کشتی اگر بھنور میں پھنس جائے یا موجوں کے تلاطم میں آ جائے تو وہاں تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے، ساحل کی جانب آگے نہیں بڑھتی. اس کو کہتے ہیں لہو لعب. کہا یہ زندگی اگر آپ کے ہاں تصور حیات ہے مکینیکل، یہ جہاں قرآن نے کہا ہے نا کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی، تو اس کے معنی ہے یہ تصور حیات کہ زندگی اسی زندگی دنیا کی زندگی ہے. کہا کہ اس کی کچھ اتنی ایسی قیمت نہیں ہے. یہ تو یہ تفاخر بینکم، مقصد اس سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں آ کے تم فخر کرو. ہاں اس کے پاس ایک موٹر ہے، میرے پاس 2 موٹر ہے. تفاخر کیا بات ہے اس لفظ کی بھی. یہ ڈھول کا پول ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا، اندر سے کھوکھلا ہو آواز بہت ہو اس کی. ان کے ہاں ایسے مویشی ہوتے تھے کہ وہ جن کے وہ اڈر، جن کے ہوانہ جن کو کہتے ہیں، جس میں دودھ ہوتا ہے پھر دوتے ہیں، وہ تو بڑا پھولا ہوا ہو اور دودھ اس میں سے بہت ذرا سا نکلے، اسے فخر کہتے تھے یہ لوگ، تفاخر. کہا پھر یہ اس قسم کا مال و دولت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہی ہے کہ بڑا بننے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، پھولا ہوا، حقیقت اندر کچھ نہ ہو، بڑا بنا ہوا ہو. یا تکاثر فی الاموال، ایک دوسرے سے مال اور دولت میں بڑھ جانے کا جذبہ. وہ ان کے پاس وہ ایک محل بنا ہوا ہے، ہم 4 بنا کے بتائیں گے. ان کے پاس 2 موٹریں ہیں، ہمارے یہاں 10 ہو جائیں گی. تکاثر کہنے لگے یہ ہیں، یہ کوئی مقاصد حیات نہیں ہے، ایک دوسرے سے بڑھ جانا. کیا ہے یہ؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. کہنے لگے بس یہ سمجھیے کہ یوں ہی کہیں کسی پتھر کی چٹان پہ تھوڑی سی مٹی جم گئی، کہیں ذرا سا چھینٹا پڑ گیا، اس کے اندر سے کوئی تھوڑی سی کھیتی اگائی. کہنے لگے کہ کیا تم سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی فصل اگے گی ہماری اس میں سے؟ ہوگا کیا؟ کل ہی ذرا زور کے دھوپ نکلے گی، چرمر ہو جائے گی، زرد ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وفی الآخرت عذاب شدید، اور بالآخر جو محنت بھی کی ہوگی اس کے سامنے اس کھیتی کے اوپر، وہ ساری رائگاں چلی جائے گی، اس کی جڑیں نہیں ہوں گی. اس کے مقابلے میں مغفرت من اللہ و رضوان، دوسری قسم کی وہ کھیتی ہے کہ جو قوانین خداوندی سے ہم آہنگی کی بنا پر کی جاتی ہے. اچھی زمین، اچھا بیج، پانی، ہوا، حرارت، سب کچھ، اور پھر حفاظت کا سامان. ایک وہ کھیتی ہوتی. تو کہنے لگے دونوں میں تم خود فرق کر کے دیکھ لو. مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ متاع کے معنی میں نے عرض کیے تھے نا. مسافر جو زاد سفر اپنے ساتھ لے کے جائے کہ راستے میں میرے کام آئے، کم از کم ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے. کہنے لگے یہ تو ضروری چیز تھی دنیا کے سفر میں، لیکن اگر یہ متاع الغرور ہو، یعنی یہ جھوٹا سکہ ہو. بڑی عمدہ مثال یہاں دی ہے. سفر میں آپ نے کہیں جانا ہو تو آج کل وہ ٹریولر چیک مل جاتے ہیں، روپیہ نہیں ساتھ لے جانا پڑتا، چیک ہی لے جاتے ہیں. وہ آپ لے جائیں اور چلا جائیں. آپ کے چاہ رہا ہوں امریکہ، وہاں جا کے میرے پاس 10,000 روپے کے چیک ہیں، بینک میں وہ چیک دیں اور وہ کہیں کہ یہ تو جعلی ہے. جب اس سے پہلے روپیہ آپ کے پاس ہو، دکاندار کو آپ دیں، چیز خرید لیں اور وہ کہیں یہ تو کھوٹا ہے. تو یہ جو جعلی چیک، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ ہے جسے قرآن متاع الغرور کہتا ہے. مسافر کے پاس جعلی اور کھوٹے سکے ہونا، کیا تشبیہ ہے صاحب. وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، لیکن جب وہ دکان یا منڈی پہ جاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے تو وہاں نظر آتا ہے کہ جعلی یہ چیک ہے، یہ کھوٹا سکہ ہے. کہیں گے بس یہ ہے اس کی